بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو سب کو عید مبارک، کیونکہ عید کا موقع ہے تو میں نے کہا چلو پہلے مبارکباد دے دوں، پھر یہ بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ ویزا کے۔ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریول ہسٹری کے لیے، اس کے علاوہ بزنس کے لیے بھی جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ تو پاکستانیوں کے لیے ساؤتھ افریقہ کا وزٹ ویزا میں اس کے متعلق بات کروں گا۔ پہلے تو جو ڈاکومنٹ چاہیے، ساؤتھ افریقہ کے دو ٹائپ کے ویزے ہوتے ہیں، ایک سٹیکر ویزا ہے، ایک ای ویزا ہے۔ لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے لینا ہے تو سٹیکر ویزا لے لیں، کیونکہ وہ پاسپورٹ پہ لگ جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ آپ کو فیوچر میں بھی کام آئے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کیا ہوتے ہیں۔ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کم از کم 6 منتھ ہونی چاہیے، لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا 6 منتھ سے زیادہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اس کے علاوہ فوٹوز چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے، 35x45 کے پکچر چاہیے۔ اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ ہے وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو گئے، ایف آر سی ہو گئی، جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہیں، تو یہ ڈاکومنٹس آپ ویسے لازمی رکھیں، یہ ویسے بھی آپ کی ضرورت آپ کو اس کی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہیں تو آپ کا اس جہاں سے جاب کر رہے ہیں وہاں سے این او سی، اس کے علاوہ ایک لیٹر ہوگا جس میں آپ کی پوزیشن مینشن ہو، آپ کب سے جاب کر رہے ہیں اور آپ کی سیلری کتنی ہے، تو یہ بھی مینشن ہونی چاہیے۔ دوسرا جو این او سی ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ ویکیشن دے رہے ہیں، آپ مطلب وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اچھا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلری سلپ ہونی چاہیے، کم از کم 6 منتھ کی سیلری سلپ ہو، اور بینک سٹیٹمنٹ جہاں پہ آپ کی سیلری آ رہی ہے کوشش کریں کہ سیلری بینک کے تھرو ہی اس سے لے لیں۔ تو بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ بینک سٹیٹمنٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں ریگولر ٹرانزیکشن ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کی 5 مہینے کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو اور 1 مہینے میں آپ نے اس میں لاکھوں روپے ڈالے ہوں، تو پھر وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ جب بھی بنائیں تو وہ اس طرح بنائیں کہ ایک ریگولر جو وہ ہوتے ہیں اس میں ٹرانزیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود بزنس کر رہے ہیں تو بزنس بندوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کے پاس بزنس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، کم از کم اس کی 6 منتھ سے زیادہ وہ بزنس سٹارٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ 5 دن 10 دن پہلے رجسٹر کریں پھر اس کے تھرو اپلائی کریں، تو وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بزنس کے ڈاکومنٹس میں یہی ہے کہ بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ آپ کے ٹیکس ریٹرن ہے۔ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ ٹیکس ریٹرن بھی 1-2 سال کی وہ ہونی چاہیے، این ٹی این نمبر ہوگا، تو یہ ساری چیزیں وہ چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے اسپانسر وہ ساؤتھ افریقہ سے کر رہے ہیں تو اس کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں، وہ وہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ اگر سیلف کی ہے تو وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے، نہیں ہے تو کمپنی کی بھی وہ اٹیچ کر سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد آپ جو اب بھی ان کا طریقہ کار ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے، یا تو آپ ڈائریکٹ بھی ایمبیسی جا سکتے ہیں، لیکن میں تو یہی سجیسٹ کروں گا جیری ڈراپ باکس۔ تو جیری ڈراپ باکس میں ان کا وہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پہلے سے آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں، اس کے بعد جائیں تو آپ کو کم از کم وہ لائنوں میں وہ نہیں لگے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کی $51 وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جیریز ڈراپ باکس کے تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 4000 روپیز پاکستانی روپیز یہ آپ کے لگیں گے۔ جب بھی آپ کریں گے تو آپ کو جب ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے تو آپ کو انٹرویو کال بھی آ سکتی ہے کہ انٹرویو کے لیے آ جائیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض ڈاکومنٹس کو وہ ویسے ہی اس کی اسکروٹنی کر کے یا تو ویزا اپروو کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، اور بعض اپلیکنٹس کو وہ کال کر کے کہ انٹرویو کے لیے بتاتے ہیں۔ اگر انٹرویو کے لیے آپ کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہی کویسچن پوچھیں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہو، کتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہو، پہلے کوئی ٹریول ہسٹری ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے۔ لیکن بعض اس طرح بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں وہ نہیں بلاتے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس اور اس پہ۔ لاسٹ میں یہی ہے کہ اسٹیکر ویزا لیں، کیونکہ اسٹیکر ویزے کی تھوڑی سی پاسپورٹ میں
اہمیت زیادہ ہوتی ہے. آپ فیوچر میں جائیں گے تو جہاں بھی آپ کا پاسپورٹ ایمبیسی میں جائے گا تو وہ سٹیکر ویزا نظر آتا ہے. باقی ای ویزا یہ ہوتا ہے کہ اس کے انٹری ایگزیکٹ اسٹیمپ تو ہوتے ہیں لیکن ویزا اس پہ پیسٹ نہیں ہوتا. تو یہ تھے کچھ ساؤتھ افریقہ کے ویزا کے بارے میں معلومات. اگر آپ ڈاکومنٹس، بینک سٹیٹمنٹ، ہر چیز صحیح کریں گے تو ویزے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ساؤتھ افریقہ کے. لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور اس میں کوئی جینون نہیں ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ آگے بھی شیئر کر دیں گے. انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو میں لاؤں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.